خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے چند معلوم مہینے ہیں، پھر جس نے ان میں حج لازم کر لیا تو اس کے لیے نہ کوئی فحش بات کرنا جائز ہے، نہ کوئی جھگڑا کرنا جائز ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی بیہودہ بات، یعنی عورت سے، اور نہ گناہ کرنا، نہ جھگڑا کرنا جائز ہے۔ اور جو کچھ بھی تم نیکی کرتے ہو اللہ اس نیکی کو جانتا ہے۔ اور توشہ لے لیا کرو، جب حج کو جانے لگو تو خرچ ضرور لے لیا کرو، کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ میں مانگنے سے بچنا ہے۔ اور اے ذی عقل لوگو، یعنی عقل مندو، مجھ سے یعنی اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے حج کے اوقات کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کے اندر ہونے والے جو عموماً گناہ ہوتے ہیں، جو کوتاہیاں بندوں سے ہوتی ہے، جو غفلت ہوتی ہے، اس سے اللہ رب العزت نے بندوں کو منع فرمایا ہے۔ سب سے پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب راہ حج میں جانے لگو، یعنی سفر حج میں جانے لگو تو ضرور توشہ مانگ لیا کرو۔ یہ چند باتیں ہیں، اسی کو ہم بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حج کے اوقات کو بیان فرمایا کہ حج کا وقت 2.5 مہینے ہے تقریباً، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی 10 تاریخیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شوال سے لے کر بقرعید کی صبح یعنی ذی الحجہ کی 10ویں رات تک ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حج کا احرام انہی کے اندر باندھا جاتا ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی حج کا احرام باندھے گا تو ناجائز یا مکروہ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے ان مہینوں کے اندر، حج والے مہینوں کے اندر حج کا احرام باندھا، اس طور پر کہ دل سے نیت کی اور زبان سے تلبیہ پڑھا، تو اس نے حج کا احرام باندھ لیا، تو اب اس کے اوپر احرام باندھنے کی وجہ سے چند چیزیں لازم ہو گئی، ضروری ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ سفر حج میں ہمیں کوئی فحش بات نہیں کرنا ہے۔ فحش بات 2 طرح کی، ایک وہ جو پہلے ہی سے حرام ہے، وہ حج کی حالت میں اس کی حرمت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ کہ پہلے سے حلال تھی، جیسے اپنی بیوی سے جنسی اختلاط اور بے حجابی کی باتیں کرنا، لیکن حج میں یہ بھی درست نہیں۔ تو ان دونوں طرح کی باتوں سے بندے کو بچنا چاہیے۔ اور دوسرا ہے حج کے موقع پر آپس میں ساتھ رہتے ہیں تو کبھی کسی سے الجھ پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پر بندے کو صبر کرنا چاہیے، جلد بازی میں یا غصے کے دباؤ میں آ کر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑا ہی مبارک سفر ہے، اس سفر میں جھگڑے وغیرہ سے بندے کو بچنا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جو ان 3 چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے بچے گا اور نیک کام
کرے گا، نیکی کو اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت کو اس کی پوری پوری خبر ہے۔ بندے کو چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس استحضار کے ساتھ ارکان حج کو ادا کرے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک غلط دستور یہ بھی تھا کہ بغیر توشہ لیے حج کے سفر کو لوگ حج کے سفر کے لیے نکل جانے کو ثواب کی چیز سمجھتے تھے، اور اس کو توکل کہتے، پھر وہاں جا کر ہر ایک سے مانگتے پھرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے پاس پورا پورا خرچ ہے حج کا وہی اس سفر کو لے کر نکلیں، اور جن کے پاس خرچ نہیں ہے ایسے لوگوں کا حج کو جانا درست نہیں۔ ہاں اگر اس کے پاس توکل ہے، قوت توکل ہے، تو اس کے لیے بغیر زاد راہ لیے بھی سفر حج پہ جانا درست ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا بندے کو چاہیے کہ ہر موقع پہ تقوی اختیار کرے، یعنی گناہوں سے بچے اور اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اس کو ادا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مبارک سفر میں ہم سب کو حج کی اہمیت، مقامات مقدسہ کی عظمت، اس کے تمام ارکان، آداب، اصول کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔